آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا، آنکھوں کی بینائی ہے۔ لہذا میں بغیر کسی تاخیر کے میں برادر مکرم حضرت مولانا سعود الحسن ندوی صاحب دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے خطبات صدارت سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا سعود الحسن ندوی صاحب محتمی مدرسہ دینیہ غازی پور، اس شعر کے ساتھ: یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہیں۔ اب میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ حضرت مولانا سعود الحسن صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی من اتبعہم بإحسان ومن دعا بدعوتہم الى یوم الدین، وبعد۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء عظام، حضرات سامعین اور انجمن فاروقیہ کے ذمہ داران و اراکین، ہم سب کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہمیں ایک بابرکت پروگرام میں شرکت کا موقع حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا انس حبیب صاحب قاسمی دامت ظلہ نے فرمایا، میں بھی وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سراسر خیر و برکت ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم سب کی یہاں حاضری حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے لیے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے کوئی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی ہمارے لیے افتخار کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے لیے ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم چند گھڑی ہی صحیح اس حبیب کے تذکرے سے اپنی زندگی کو منور کر لیں۔ اور میں یہاں آپ کے سامنے کوئی تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کا وقت ہے۔ میں تو خود اگر یہ کہوں کہ داعی ہوں تو یہی میرا مقام اور یہی مرتبہ ہے۔ نظام کے تحت ایک ذمہ داری دے دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری مجھے نہیں دی گئی بلکہ ان نسبتوں کو دی گئی ہے۔ وہ نسبتیں کیا ہیں؟ وہ انجمن فاروقیہ کے ساتھ ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑوں کی نسبتیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے بڑوں نے کہی ہے، میں بھی کہتا ہوں اور کہوں گا بھی انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ تذکیر اور یہ تذکرہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انجمن فاروقیہ جس کی تاریخ تقریباً 100 سال پر محیط ہے، ایک صدی کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی۔ اس ایک صدی میں کتنے لوگوں نے اپنے خون سے اس کو سینچا ہوگا، کتنوں کی آرزویں اور تمنائیں اس کے ساتھ وابستہ ہوں گی، کتنوں کی خواہشیں اس پر قربان ہوئی ہوں گی، کتنوں نے اس انجمن کو تاب دینے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہوں گی۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی محنتیں ہمیں یہاں پر کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نرا، پرانی باتوں کو بھول مت جائیے، اپنے پرکھوں کو فراموش مت کیجیے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھیے۔ وہ یاد رکھنا آپ کو آگے بڑھانے کے لیے معید اور مفید اور معاون ہوگا۔ انجمن فاروقیہ جس کا ایک شاندار اور تابناک ماضی رہا ہے، ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس مدرسے سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، مدرسہ دینیہ غازی پور، جس کو بقول شخص ام المدارس کا درجہ حاصل ہے،
اس کے بانی حضرت مولانا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے محتمم مولانا ابو الحسن صدیقی، یہ وہ حضرات تھے جب انجمن فاروقیہ کا پروگرام ہوتا تھا تو مدرسے میں چھٹی کرتے تھے اور وہ سارے طلباء اور سارے اساتذہ انجمن کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے. نہ صرف جلسوں میں شریک ہوتے تھے بلکہ اس کے تحت سارے پروگراموں میں شریک ہوتے تھے. ہم نے اپنے اسلاف کی اس روایت کو قائم رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ یہ تال میل قائم رہے گا. اور یہ سب اس لیے ہے سنت کی اطاعت میں، سنت کی اشاعت میں، رسول پاک کے تذکرے کو عام کرنے میں، ان کے جانثار صحابہ کے تذکرے کو دوام بخشنے میں. ہمارے بخشنے سے کچھ نہیں ہوگا. صحابہ کرام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، اولئک هم المفلحون کہا ہے، اولئک هم الفائزون کہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ تک کہہ دیا کہ صحابی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام پہ اگر انگلی اٹھائی جائے گی تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ پورے دین کی عمارت کو گرا دیا جائے گا. اور یہ پری پلاننگ، یہ منصوبہ سازی کے تحت یہ کام ہے کہ صحابہ کرام جو اس دین کی عمارت اور اس کے اسٹرکچر کے، اس کے ڈھانچے کے ستون اور پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان صحابہ کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھاؤ، ان کو مطعون کرو، ان کو غلط ٹھہراؤ، خدا نخواستہ یہ دین کی عمارت خود بخود گر جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ لیے دین ہے اور صحابہ کا نام بھی قیامت تک کے لیے ہے. کسی کے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پہ تھوک نہیں جاتا، تھوک اس کے منہ پر آتا ہے. صحابہ اپنی جگہ ہیں، وہ رہیں گے، ان کا نام رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کتنا اس میں حصہ ہوتا ہے. یہاں ہم آ کر کے چند منٹوں چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ گئے، صرف اس پر کام نہیں ختم ہو جاتا. سیرت کا پیغام مکمل نہیں ہو جاتا، صحابہ کی زندگی مکمل نہیں ہو جاتی، ان کی قربانیاں تمام نہیں ہو جاتی. وہ تو بہت کچھ مطالبہ کرتی ہیں. کہنے والا آپ کے گھر کا ایک بھائی ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے یہ چند منٹ اور چند گھنٹے کافی نہیں ہیں. یہ اس وقت اس میں تابانی اور توانائی اور رعنائی اور رونق اس وقت آئے گی جب ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اتارا جائے گا، جب صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے گا. میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام کے اسوے کو ہم نے کس حد تک اپنی زندگی میں اتارا ہے. باتیں بہت ہوتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن میری بات میں کوئی تاثیر نہیں، اس لیے کہ میں خود بے عمل. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ پرانا دور لانا ہے واپس تو صحابہ کرام کو من وان فالو کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ انہوں نے کیا تھا، کیا کہا تھا، کیا کہہ دیا گیا ان کو، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رسول پاک کی ایک نظر کیمیا اثر نے صحابہ کو کس مقام پر پہنچایا، جن کو کس کس بلند الفاظ سے قرآن نے مخاطب کیا، رسالت مآب نے ان کو کن الفاظ سے یاد کیا اور اب تک یاد کیا جا رہا ہے. ان سے میرے بھائیوں جڑنے میں فائدہ ہے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے سے فائدہ ہوگا. یہ چند منٹ کے جلسے کافی نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، میں آپ کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہتا. بہت اچھا ہے یہ تذکرے کے لیے یہ مجلسیں بہت اچھی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگلا سال آپ کا 100 سال پورا ہونے والا ہے. اس 100 سال میں اپنا جائزہ بھی لیا جائے اور جو کمیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے اور نئی نسل کو کیا پیغام دینا ہے یہ دیکھا جائے. جو لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، آنے والوں کے لیے وہ کیا چھوڑ رہے ہیں. آپ جو ہیں، آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے. آنے والی نسل کے لیے کیا پیغام آپ دے رہے ہیں، آنے والی نسل کو کون سا میسج دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو اس مشن سے وابستہ کر کے جا رہے ہیں تو آپ خوشی خوشی جائیں گے. وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انبیاء کے حوالے سے تذکرہ کر کے بتاتا کہ انبیاء جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کس چیز کی فکر لے کے جاتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا انہوں نے پوچھا تھا؟ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری اولاد کس ڈگر پہ چلے گی، کاروبار اچھا کرے گی کہ نہیں کرے گی، خاندان میں تعلقات قائم رکھے گی یا نہیں رکھے گی. ان کو فکر تھی اس توحید کے جام کی. جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ تم میرے بعد میرے بچوں کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. وہ نبی زادے نبی کی ہی زبان میں جواب دیتے ہیں. تو آپ جب جا رہے ہیں یا جائیں
اس وقت جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے ہمارے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر کے جائیں اور اس کو اپنے مشن سے وابستہ کر کے جائیں، اس کو اپنے پرکھوں کے مشن سے وابستہ کر کے جائیں، یہ ہماری کامیابی کی اور کامرانی کی دلیل ہوگی۔ باتیں میرے بزرگوں، میرے بہت بڑے یہاں موجود ہیں، ابھی ہمارے عالی جناب ایم پی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، ہم کوئی مہمان نہیں ہیں، ہم تو گھر کے ایک فرد ہیں۔ وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے خصوصی مہمانان یہاں تشریف فرما ہیں، ہمیں ان کو بھی سننا ہے۔ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا، برسبیل تذکرہ یہ بات زبان پر آتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں تاثیر پیدا فرما دے، اس انجمن کو قبول فرمائے، اس کے کارکنان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ برادر مکرم صدر جلسہ حضرت مولانا سعود الحسن صاحب ندوی دامت برکاتہم محتمم مدرسہ دینیہ غازی پور، آپ حضرات کے سامنے اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نواز رہے تھے، اور واقعتاً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی، خود کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کی، ان کی بنیادی طور پر بنیادی تعلیم کے اعتبار سے، اعتقادات کے اعتبار سے، دینی معلومات کے اعتبار سے ان کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ ان کے دلوں کے اندر گھر کر جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہمارے اور پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ یہی اصل اس انجمن کا اور ایسے پروگرامز کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے۔